العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی ہے اس کے اندر ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آنے والی زندگی کے اندر اللہ رب العزت ہر طرح کی مشکلات، مصیبتوں، بے سکونیوں اور محتاجیوں سے بچا کر ہر طرح کی خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ اپنے اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بابرکت راستے پہ چلنا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ماہ ذی الحج اپنے اختتام کے قریب آ پہنچا ہے اور نئے ہجری سال کا آغاز ہونے والا ہے، تو اسی مناسبت سے کچھ گزارشات میں نے پچھلے پروگرام کے اندر پیش کی تھی، اور آج بھی اسی حوالے سے کچھ مزید گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک سال کا مکمل ہونا اپنے اندر بہت سارے مختلف میسیجز ہمارے لیے رکھتا ہے، اور جو انسان وقت کی اہمیت کو سمجھے، وقت کی قدر کرے، وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بہت ساری کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے۔ وقت کتنا اہم ہے اور اسلام کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ رب تعالیٰ کہ جس کی ساری کائنات قسمیں کھاتی ہے، ہمارا کوئی لین دین کا معاملہ ہو، کسی اہم واقعے کے حوالے سے کوئی اختلاف ہو جائے، تو حل کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، اور قسم کس کی اٹھاتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے نام کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت وہ کہ علی کل شیء قدیر، وہ کہ جو خالق کل شیء، وہ رب تعالیٰ کی جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، جس نے انسانوں کو، جنوں کو، بری مخلوق کو، آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندوں کو، سمندر میں تیرتی ہوئی مخلوق کو، زمین پہ رینگتے ہوئے جانوروں کو، مختلف ہر طرح کی اس کائنات کے اندر خوبصورتیاں، رنگینیاں جس رب تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، اور جس نے وقت کو تخلیق فرمایا، وہ رب تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر مختلف مقامات پر اس وقت کی قسم کھاتا ہے۔ کہیں پر فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، کہیں پر راتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ولیال عشر، اور مخصوصاً 10 راتوں کی قسم کھائی۔ پھر کہیں پر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر مختلف مقامات پہ جو قسمیں کھائیں، اس میں سے خاص طور پہ جیسے واللیل اذا یغشی، کہ رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اسی طرح سے پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے والعصر کہہ کے زمانے کی قسم، وقت کی قسم کھائی ہے۔ کہیں پر والنہار، دن کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ جو مختلف اوقات کی قسمیں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر کھائی ہیں، اس سے ہمیں اندازہ اس بات کا ہو جانا چاہیے کہ وقت کی اللہ رب العزت کے ہاں کس قدر اہمیت ہے۔ وقت ہماری سب سے قیمتی دولت ہے، وقت ہمارا سب سے اہم اور سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ وقت ہے تو سبھی کچھ ہے۔ وقت ہمارے پاس موجود ہے تو صحت سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مال سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دولت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اولاد سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ غرض ہے کہ کائنات کی ہر نعمت وقت کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ہمارا وقت ختم ہو گیا تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کفِ افسوس ملتا رہتا ہے، مہلت مانگتا ہے، تھوڑا سا مزید وقت طلب کرتا ہے، لیکن فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وقت پورا ہو جاتا ہے، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو پھر ایک لمحے، ایک سیکنڈ کبھی پس و پیش نہیں ہوتا، بلکہ عین جب وقت مقررہ پہنچتا ہے تو انسان کو روانہ ہونا ہوتا ہے۔ ہم ساری زندگی یہی بات کرتے رہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، میں ادھر مصروف ہوں، میں ادھر مصروف ہوں، نماز کا وقت نہیں ہے، ذکر اذکار کا وقت نہیں ہے، اللہ کی یاد کا وقت نہیں ہے۔ لیکن بالآخر جب ملک الموت ہمارے پاس پہنچتا ہے تو پھر ہمیں خبر ہوتی ہے کہ اب تو واقعی وقت نہیں رہا، اصل میں تو اب وقت نہیں ہے۔ وہ جو ہم ساری زندگی مختلف ہیلے بہانے کرتے رہے، وہ ہم وقت کی ناقدری کرتے رہے۔ وقت تو بہت سارا تھا ہمارے پاس، بچپن گزرا، لڑکپن، جوانی،
بڑھاپا، بڑا وقت تھا لیکن ہم نے اس وقت کی نہ قدری کی اور نہ دنیا اس طرح سے کما سکے نہ آخرت بنا سکے۔ تو وقت کی قدر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ عبادات کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے وقت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، 5 ارکان اسلام میں سے نماز اہم ترین رکن ہے اور اس کو وقت کے ساتھ مقید کر دیا گیا۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط وقت کا ہونا رکھ دیا گیا کہ اگر وقت پہ نماز نہیں ادا کرو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہر نماز کا اپنا اپنا وقت ہے اور اسی وقت کے مطابق آپ نے نماز ادا کرنی ہے تو اللہ رب العزت اس نماز کو قبول بھی فرماتا ہے اور انسان کی وہ نماز شمار بھی کی جاتی ہے، ورنہ وہ فقط اس کی ایک رسم رہ جائے گی، وہ اس کی کوئی ایک ایکسرسائز سی رہ جائے گی۔ اگر وہ فجر کا وقت ہے اور وہ اس وقت عشاء کی نماز ادا کر رہا ہے، ظہر کا وقت ہے اور اس وقت وہ مغرب کی نماز ادا کر رہا ہے، تو کوئی شخص کہے کہ جی میں آج ایک ہی وقت کے اندر ساری نمازیں پڑھ لیتا ہوں، تو وہ اسی ایک وقت کی نماز تو اس کی ہو جائے گی، باقی ساری جو دیگر رکعتیں ہیں وہ ایک طرح سے اس کے لیے ایکسرسائز بن کے رہ جائیں گی۔ جب تک وقت داخل نہ ہو آپ نماز نہیں ادا کر سکتے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے ایک اور آپ دیکھیے کہ کس قدر وقت کی اہمیت ہے۔ نماز جمعہ ظہر کا قائم مقام ہے اور ظہر کے اندر آپ 4 فرض ادا کرتے ہیں، لیکن جب نماز جمعہ کی بات، اور نماز جمعہ بھی وہ کہ جس کا بطور خاص اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر تذکرہ فرمایا، سورہ جمعہ نازل فرمائی، اور پھر ساتھ اس کے اندر بھی خاص طور پہ نماز جمعہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خاص طور پر اس کے حوالے سے انفسائز کیا گیا۔ لیکن جب یہی نماز جمعہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا تو اب فرمایا کہ ظہر کے تو 4 فرض تھے، اس کے 2 فرض ادا کرو، باقی وقت خطبہ کے لیے رکھ دیا گیا۔ تو اگرچہ خطبہ بھی رکھا جا سکتا تھا، ساتھ 4 رکعتیں بھی رکھی جا سکتی تھی، لیکن مزید اس وقت کی اہمیت، امپورٹنس، ایک طرح سے ہمیں ایک سبق یہ بھی حاصل اس سے ہوتا ہے کہ دیکھیں اس وقت کو جو خطبہ کے اندر لگایا گیا اس کی وجہ سے دیگر حکمتوں کے ساتھ ساتھ ظہر کے 4 فرائض کے بجائے پھر یہ جمعہ کے 2 فرض رکھ دیے گئے۔ تو اس وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اب عبادات کے معاملات کے اندر بھی انسان وقت کا اچھا استعمال کرے اور اس کا مناسب اعتدال کا اس کا معاملہ رہے تو یہ اس کے لیے ایک بہتری کی بات ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب نماز جمعہ ادا کر لو، نماز ادا کر لو، پھر باہر نکلو اور اللہ رب العزت کے رزق تلاش کرو۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو مختلف رزق کے مواقع رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے تگ و دو کرو۔ تو ہر ایک چیز کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ تو جب یہ ایک سال کا اختتام ہوا کرتا ہے، جب ہمارے یہاں عیسوی سال کا اختتام ہوتا ہے تو بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، مختلف اس حوالے سے پلاننگز ہو رہی ہوتی ہیں، اور کئی لوگ تو بالکل اس کو در خود اعتنا نہیں سمجھتے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، اور کہیں اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ بعد کے اندر اس میں سے کچھ ہو پائے یا نہ ہو پائے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اسی طرح سے ہمیں ہجری سال کے حوالے سے بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ہمیں ایک دینی طور پہ بھی ہمیں احساس دلاتا ہے کہ یہ وقت ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اور اس وقت کا ہمیں اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم، روز حشر اللہ رب العزت کے حضور لا تزول قدم ابن آدم کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ اللہ کے حضور کچھ سوالات کے جواب نہ دے لے، اور ان میں سے اس کے وقت کے حوالے سے بھی ہوگا۔ یہ جو اس کا جوانی کا وقت گزرا، یہ جو اس کی زندگی گزری، کن کاموں کے اندر گزری، اس کا وقت کن کاموں کے اندر گزرا۔ اور پھر دیکھیں 2 طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جن سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، آپ وہ کام کرتے ہیں اور ان سے آپ کو کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صرف وقت پاس کرنے کی، ہمارے یہاں جسٹ ٹو کل دا ٹائم کو کل نہیں کیا جانا چاہیے، ٹائم کو بس پاس کرنا ہی مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچے کہ جن کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو ترک کر دے، ان سے اجتناب کرے۔ اور ہم بہت سارا وقت
وہ اسی طرح سے برباد کر دیتے ہیں. سوشل میڈیا کی بہت ساری چیزیں بس دیکھتے دیکھتے وقت گزر رہا ہے جی، بس اسی طرح سے اس کو برباد کر دیا، کچھ حاصل حصول بھی نہیں ہوا. آپ سوشل میڈیا سے ہی بہت کچھ اچھا حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس پہ وقت بتانا ہی ہے تو آپ اس سے کچھ لرننگ کا پروسیس کریں، خود کی کوئی سیلف امپروومنٹ کی طرف جائیں. بہت سارا مواد موجود ہے، بہت سارے ڈفرینٹ آپشنس اویلیبل ہیں. تو انسان اس وقت کی قدر جانے، اور ایک خاص طور پہ ایک مسلمان کو تو وقت کی اہمیت کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ وقت اللہ کی امانت ہے، اور ایسی امانت کے جس کے بارے روز حشر اللہ کے حضور انسان کو جواب دہ ہونا چاہیے، ہونا ہوگا. اور اللہ رب العزت کے اس روز جواب اللہ کے حضور دینے کے لیے انسان کو یقیناً اس کی تیاری اور اس کا احساس ہوگا، تبھی وہ اس کے لیے حفظ کرتا ہے. اب دیکھیں اسی وقت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تقسیم رکھ دی ہے اپنی حکمت خاصہ کے مطابق. فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12، یہی وقت مختلف اوقات کے اندر تقسیم ہے، سیکنڈز، منٹس، گھنٹہ، دن، ہفتے، مہینے، سال، یا مختلف وقت کے پیمانے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے بنا دیے، 4 مہینوں کو خاص حرمت عطا فرما دی ہے. اور انہی 4 حرمت والے مہینوں میں سے 2 مہینوں کے ساتھ ہمارے ہجری سال کا آغاز اور اختتام ہوتا ہے. ذی الحج ان میں سے ایک ہے، اس پہ ہمارے سال کا اختتام ہو رہا ہے، ہجری سال کا. اور اس کے بعد جو اگلا مہینہ جس سے سال کا آغاز ہوتا ہے وہ کیسا اہم مہینہ ہے کہ فرمایا شہر اللہ المحرم، وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور ساتھ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. وقت تو سارا رب کی تخلیق ہے، لیکن جس چیز کی خاص طور پر نسبت اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کی جائے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کی، اس چیز کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا جائے. تو یہ شہر اللہ المحرم ہے جو شروع ہونا والا ہے 2-4 دنوں کے اندر. یہ اللہ کا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. تو اب جس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی ہو تو اس مہینے کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور پھر انسان کو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، ایک تو وہ حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ ہو گیا، دوسرا پھر اس کی نسبت خاص طور پر اللہ رب العزت کی طرف ہو گئی، اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، وہ ہم آگے چل کے اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. لیکن ابھی اس مہینے کے اندر بھی پھر خاص طور پہ جو اس کے وہی پہلے 10 دن ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے. وہ تاریخ اسلام کے حوالے سے بھی اور تاریخ انسانیت کے حوالے سے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ان کے اندر بڑے بڑے اہم واقعات پیش آئے. یہی وہ محرم الحرام کے پہلے 10 دن ہیں جن کے 10ویں دن کو خاص طور پہ یوم عاشور کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ جو عاشور کا دن ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. اس کو کیوں عاشور کہا جاتا ہے؟ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ 10 محرم کا 10واں دن ہے تو اس کو اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے، جبکہ دیگر کئی مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ وہ خاص دن رہا ہے کہ جو جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس دن کے اندر بڑے اہم واقعات پیش آئے. یعنی یہی وہ دن تھا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن آپ کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. یہی وہ دن ہے کہ جس دن عرش و کرسی، زمین و آسمان تخلیق کیے گئے. یہی وہ دن ہے کہ جس دن سورج، چاند، ستارے اور جنت کو تخلیق فرمایا گیا. یہی وہ دن ہے کہ جس دن پہلی مرتبہ زمین پر اللہ رب العزت کی رحمت بارش کی صورت میں نازل ہوئی. یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار فرما دیا تھا. حکم ہوا کہ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. تو یہی وہ دن تھا کہ جس دن وہ آگ جو نمرود اور اس وقت کے ان ظالموں نے لگائی تھی وہ آپ کے لیے ٹھنڈک کا باعث بن گئی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق. یہی وہ دن تھا کہ جس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو فرعون کے لاؤ لشکر سے حفاظت عطا فرمائی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم کے اندر ذکر ہے. تو بالآخر جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچانا چاہا اور آپ خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکی کے اندر اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلنے لگے، جب آپ دریا کے کنارے پہنچے تو پیچھے سے فرعون اور اس کے سپاہی بھی آ پہنچے. تو یہ سارے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون، بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لاؤ لشکر ہے. آپ نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، فکر نہ کرو، میرا رب کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. اور رب تعالیٰ نے راستہ نکالا. یہی وہ دن تھا محرم الحرام کا 10 تاریخ کا، کہ جس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، اور وہ تمام کے تمام لوگ اس سمندر کے پانی کے اندر بہہ گئے اور تباہ و برباد ہو گئے. اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نجات عطا فرمائی. اسی طرح سے جو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور جب کشتی بنا رہے تھے اور لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ یہاں پہ اس کشتی کا کیا کام اور کیا مقصد، اور آپ انہیں دن رات اللہ کی طرف بلاتے جاتے، لیکن وہ آپ جتنا انہیں اللہ کی طرف بلاتے اتنا ان کے غرور و تکبر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا. تو بالآخر وہ جو کشتی تیار ہوئی اور جو سمندر آیا، تو یہ جو کشتی نوح علیہ السلام جودھی پہاڑ پہ لگی تو وہ بھی یہی دن تھا. اسی طرح سے جناب سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی تو یہی دن تھا. جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی تو یہی دن تھا. یعنی یہ مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسی ماہ محرم الحرام کے یہ جو پہلے 10 دن اور بالخصوص اس کا یہ جو 10واں دن ہے اس کی تاریخی حیثیت کو بیان فرمایا ہے. اور پھر خاص طور پہ یہ ماہ مبارک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خانوادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی یاد بھی دلاتا ہے. ہمیں ذی الحج کے مہینے کے اندر جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے افسوسناک واقعات، اور پھر آگے محرم الحرام سے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے 72 کے قریب جانثار ساتھیوں کی شہادت، یہ درس دیتی ہے کہ یہ جو ہجری سال کا آغاز ہو رہا ہے اس کے اندر آپ اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر یہ اعادہ بھی کر لیں، یہ نیت بھی کر لیں کہ اب اس نئے سال کے اندر میں نے اپنے رب کے قرب کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے. ان عظیم ہستیوں نے تو اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں دیگر دنوں سے بڑھ کر ان دنوں کے اندر رب کی عبادت کا اہتمام کروں گا. اور پھر وہ کس طرح سے عبادت کا اہتمام کیا جائے، کیا خاص معمولات کیے جائیں، ان میں سے پہلی چیز تو اپنی نمازوں کی پابندی ہو. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بار بار ان نمازوں کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان نمازوں کی حفاظت کی اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے گا. تو 5 وقت کی اپنی نمازیں ان کو پورا کریں، اور جو رہ چکی ہیں ان کی قضا کرنے کی کوشش کریں، خاص اہتمام کریں. دوسری اہم چیز قرآن حکیم کی تلاوت. قرآن حکیم اللہ رب العزت کی بابرکت کتاب، اسی کتاب سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا بھی ہے. 4 حرمت والے مہینے یہ قرآن حکیم کے اندر ذکر کر دیا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ محرم الحرام بھی انہی میں سے ایک ہے. تو قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام، اور جیسے ہم نے پہلے یہ کوشش کی تھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر، آپ میں سے بھی بہت سارے احباب ساتھ شامل ہوئے، پھر ہم نے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے اندر اس کا اہتمام کیا، تو انشاءاللہ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں کے اندر بھی ہم سب نے یہی کوشش کرنی ہے کہ کوشش کر کے وقت نکال کے دیکھیں. دنوں کی اہمیت کا پتہ چل جانے کے بعد بندے کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کوئی نیکی کا عمل کرے، زیادہ سے زیادہ کیا جائے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں. تو کم سے کم دیگر اپنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اور کوشش کریں کہ ان 10 دنوں کے اندر ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے قرآن حکیم کی تلاوت مکمل کریں گے، اور دیگر سال کے دنوں کے اندر ساتھ ساتھ یقیناً اس کا ترجمہ مفہوم انسان وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور ان دونوں چیزوں کی اپنی اپنی اہمیت اور اس کے فوائد اور ثمرات ہیں. اسی طرح سے ایک اور جو اہم عبادت ہے
جو ان 10 دنوں کے اندر انشاءاللہ ابھی سے آپ ارادہ کر لیں، اس کے لیے تیاری کر لیں، وہ روزہ ہے۔ روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اللہ رب العزت کو اللہ کے اس مہینے شہر اللہ المحرم مہینے سب سے زیادہ پسند اور سب سے زیادہ فضیلت کے حامل ہے۔ تو روزہ رکھنا ویسے بھی باعث ثواب بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ کار بھی ہے۔ تو خاص طور پہ پھر ان دنوں کے اندر کہ جن کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ بھی رہنمائی فرما دی کہ ہمیں ان دنوں کے اندر، ان بابرکت دنوں کے اندر روزہ رکھنے کو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث فضیلت قرار دیا۔ تو خاص طور پہ آپ پھر ساتھ روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ساتھ آپ خاص طور پہ درود و سلام کا اہتمام کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، آپ کی ذات مبارک پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کے عظیم جانثاران اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین، انہوں نے جو قربانیاں دی اس دین متین کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے، اس کا بھی اعادہ کریں، اس کو سنیں بھی، اس کو پڑھیں بھی، اور پھر کثرت کے ساتھ ان کے ذات پہ درود و سلام پیش کریں، اور یہ نیت اور یہ ارادہ کریں کہ باری تعالیٰ اس نئے سال کے اندر انشاءاللہ ہم نے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر کے تیرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے تو اپنی جانیں قربان کر دیں، ہم اپنے وقت کی تھوڑی سی قربانی دے کر یہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کریں، اور قرآن حکیم کی تلاوت کی صورت میں ہو، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کی صورت میں ہو، قرآن حکیم کی تلاوت کی صورت میں ہو، روزوں کی صورت کے اندر ہو، اس کا اہتمام کریں۔ یقیناً اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔